بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موطا امام محمد، یہ بھی حدیث پاک کی کتابوں میں ایک اہم اور عمدہ کتاب ہے۔ اس کتاب کی تالیف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ آپ کا نام گرامی محمد، کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام حسن، دادا فرقد شیبانی کہلاتے ہیں۔ شیبان شام میں ایک جزیرہ تھا۔ آپ کی پیدائش 132 ہجری میں ہوئی اور 189 ہجری یعنی 190 میں 189 میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی۔ آپ کے اساتذہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے استاد ہیں، جن کی خدمت اقدس میں 13 یا 14 سال کی عمر میں حاضر ہو گئے تھے اور 4 سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری ان کے پاس بھی رہے اور 3 سال تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 700 احادیث سنی۔ موطا امام محمد اصل میں موطا امام مالک ہی ہے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب موطا امام مالک ہے، یہ تقریباً اسی کی روایات اس میں ہیں، لیکن بالکل وہی نہیں۔ یہ نام اس وجہ سے کہ اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے آثار اور روایات اور مسائل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر اساتذہ کرام سے بھی نقل کیے ہیں۔ یعنی اگر یہ صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ والی کتاب ہوتی تو پھر اس کا نام تبدیل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ تو نام موطا امام محمد اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں دیگر اساتذہ کرام سے جو فیض حاصل کیا تھا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں احادیث مرفوع، موقوفات صحابہ، مسند اور مرسل روایات موجود ہیں۔ 1185 احادیث اس میں نقل کی ہیں، جن میں سے 1005 وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں اور بقیہ روایات دیگر اساتذہ کرام سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں۔ تو یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جادو کیا گیا تھا، تو اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ سندھ سے کوئی آدمی آیا، اس کو پتہ چلا کہ ام المومنین بیمار ہیں، تو وہ کوئی جادو کا علاج کرنے میں ماہر تھا، تو اس نے حساب کتاب لگایا اور بتایا کہ ام المومنین پر ان کی خادمہ نے جادو کیا ہے، اور اتنا بھی بتایا کہ وہ خادمہ اس وقت اس کسی بچے کا پیشاب دھو رہی ہے۔ تو ام المومنین کو بتایا گیا تو انہوں نے اپنی خادمہ کا نام لیا کہ وہ کدھر ہے، اس کا پتہ کرو۔ تو جب پتہ کیا تو واقعی وہ پڑوس والے گھر میں گئی ہوئی تھی اور وہاں پڑوس کے کسی بچے نے پیشاب کیا تھا اور وہ اس کو دھو رہی تھی۔ تو اس سے جب پوچھا گیا تو تم نے جادو کیوں کیا، تو اس نے وجہ بتائی کہ آپ نے مجھے مدبر بنایا تھا۔ مدبر وہ غلام ہوتا تھا جس کو اس کے آقا کی وفات کے بعد آزادی ملتی تھی، یعنی آقا اپنے غلام کو کہہ دیتا تھا یا باندی کو کہ جب میں مر جاؤں تو تم آزاد ہو۔ تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے بارے میں کہا ہے، لیکن آپ تو ابھی تک ٹھیک ٹھاک ہیں، تو مجھے آزادی نہیں مل رہی، اس وجہ سے میں نے آپ کے اوپر جادو کیا۔ تو اس روایت کا تذکرہ، یعنی خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تو اس کا تذکرہ جو اس میں مدبر کا باب ہے، مدبرہ، اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔